بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 115۔ کپادوکیا کا پراسرار حسن ویسا ہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں گھل چکی تھیں۔ آشیانہ کے مکینوں نے ان کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصہ تھا، مگر ان کا دل اداس تھا۔ وہ اسے دیکھ کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ بار بار وہم ستا رہے تھے، بے قراری، بے چینی، فکر مندی۔ دنیا بس ان تین جذبوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات میں وہ اسی صوفے پہ جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرف رونے لگی، مگر کوئی نہیں آیا جو اس کو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آ گیا ہے۔ بہاریں نیچے پنار کے ساتھ تھی، وہ سامنے ہوتی تو حیا نہ روتی، مگر اکیلے میں وہ بات ہوتی ہے۔ بہاریں کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی۔ شاید کہ کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے، مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ صبح اس کی آنکھ کسی شناسا آواز سے کھلی۔ وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز اتنی مانوس مگر نئی، یہ تو وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی عکس سے اس کا ونڈ چائم لٹک رہا تھا۔ دور کپادوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کے کرسٹل کی پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھیں، جیسے سونے کے پتنگے جھول رہے ہوں۔ آواز مانوس تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بے اختیار اس نے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا واپس آ گیا تھا، اور اس طرح سے اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا ونڈ چائم کی ایک لڑی ساتھ کوئی کاغذ سا بندھا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتار لیا۔ وہ ایک ٹور گائیڈ کے کسی ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پہ جہان نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے، کیونکہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی۔ حیا نے ایک نظر پھر اس پرچے پہ بنی تصاویر پہ ڈالی، اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب، اس سے بڑی ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بیلون۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپادوکیا کے میدانوں پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا۔ کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک پہ ایک نظر ڈالی۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ بہاریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی۔ حیا اپنے اجرک والی لمبی قمیض پہ عبایا پہن چکی تھی۔ حیا کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش سنگار میز پر رکھتے ہوئے بہاریں نے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بہاریں نے سر ہلا کر
اپنے گلابی پرس سے پین نکالا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے بتا دوں، ویسے اگر تمہیں بال کھولنے ہیں تو کھول بھی سکتی ہو، اوپر سے سکارف لے لینا۔ حیا کو دیکھتے ہوئے اس نے بالوں کو پونی میں کر لیے۔ ابلہ وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے ابلہ کہتا تھا۔ ترک آپا کو ابلہ اور بھائی کو ابی بولتے تھے۔ ہم تیار ہیں، وہ جلدی جلدی نقاب پن اپ کرتے ہوئے بہارے کا ہاتھ تھامے باہر نکل آئی۔ آشیانے کے باہر ان کا ٹور کمپنی کا وین لینے آئی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں ہاٹ ایئر بیلون کی سائٹ پہ پہنچانا تھا۔ سارے انتظامات ہو چکے تھے، یوں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خط دیکھ کر واپس اتر جانا تھا۔ وین نے انہیں بیلون سائٹ پہ جب اتارا تو فجر ابھی تک تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی اور اس کے دونوں اطراف کھلا صاف علاقہ تھا، جیسے پاکستان میں موٹر وے اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہیں۔ سڑک پہ ان کی وین کے ساتھ قطار میں بہت سی وینیں کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پہ رکھے ہوئے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی ہوئی تھیں، جبکہ ٹوکری سے ننھے غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننھے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پہ سجا ریز پڑا ہوا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ نہیں، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بیلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ اوہو، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکتی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اسے اپنی اور جی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتیں تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بیگ کی وجہ سے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک اور نما چھت تھی، جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا پڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھو! تبھی بہارے نے اس کی کونی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا، بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کی اس ساری رعنائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرف سامنے سیدھی دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھ کے قریب نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اس طرف مدھم سا بولی تھی۔ جب تک
بیلون بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک وہاں پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی ہوئی تھی سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے گرم ہوا اس میں ہوا ہوا غبارے تک پہنچی۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھر پھڑپھڑانے لگا۔ کیا میں سوچ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہوا کا زرد پڑتا گیا غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی، ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے تو اس نے پھر سے سلسلہ شروع کیا۔ بہاریں اب سر جھکائے اسے گلابی پرس سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ غبارہ اب ہوا میں پھول کر عین ان کے سروں پہ ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھا آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہوا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آئی تھی، لیکن آج جہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے تھے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بھی بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا نقاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کر پرس سے کوئی ایسی شے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں؟ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز اتار کر سامنے شرٹ کے درمیان اٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے ناراضگی سے سر جھکایا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اور اب ساری زندگی اسے دہراتا ہی رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4 فٹ اوپر ہو چکی تھی۔ پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پہ فضا میں بیلون گویا تیر رہا تھا۔ پھر کافی دیر اس نے آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھانا شروع کیا۔ بہاریں گل وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہاریں نے سر اٹھایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا؟ حیا اور میں کپادوکیا دیکھنے آئے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے اس کو دیکھا۔ تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی۔ بہاریں اس نے اسے منع کرنا چاہا، مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بہاریں خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کے دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا۔ جہان مت کرو، اس کا کانپ رہا تھا اور اٹھنے لگی، مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہاریں خانم، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کودو، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ان کی طرف دوسرے سیاح قطعی متوجہ نہ تھے۔
عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہوتی ہے۔ منہ پھلائے وہ خفا سی ہو گئی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، جہان نے سر جھٹکا اور پھر گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ میدان عجیب و غریب ساکھ کے نمونے جن کے بیان الفاظ میں ناممکن ہے۔ غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا۔ کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ نہیں، حیا نے منع کرا۔ ہاں، جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور مونڈھے پہ جھک کر قریب گزرتے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا۔ یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اس لیے اڑایا جاتا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو۔ حیران سی حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی۔ پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی۔ بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا۔ دنیا جیسے کتابوں جیسی لگ رہی تھی۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا روحیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا، جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا۔ ہم روحیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جان؟ ہاں شیور۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی۔ جہان تم بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئر پورٹ سے چلی جاؤ۔ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جہان نے گردن موڑ کر ایک افسوس کرتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ میڈم، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں۔ بارڈر کراس کر کے آیا تھا، رات میں ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ تم اللیگل غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے جاؤ گے؟ اس نے گھبرا کے پوچھا۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی سی نظر آ رہی تھی۔ قدرتی ساکھ تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس زمین پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ کافی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون کھڑے ہوئے تھے۔ حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے، یہ بہت ہے۔ تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتا گیا تھا۔ ہماری بات ترکی کی ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے، بس ہم بارڈر تک ساتھ رہیں گے۔ ویسے تم تو صرف کپادوکیا دیکھنے آئی تھی نا؟ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادوکیا میں رہ نہیں پاؤں گی، اس لیے اس کا اتنا احسان کر دو۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ بھی مت بتانا، غلطی سے بھی۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ اور تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی؟ یو نو واٹ جہان، اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ جہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے رہے گی۔ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے کہا۔ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ حیا، تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو؟ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ دونوں ایک دھیمی آواز سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بیلون اب کشتی کی طرح سے تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا دونوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا تھا۔ جہان صبح بیلون سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے
امید تھی کہ شاید وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آشیانے میں آج 2 دن مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کے پہلے دن جتنا خیال رکھ سکتے تھے رکھا۔ ابلہ ابلہ فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا اور اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا۔ اوہو، یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان نہیں سکتی تھی۔ سطریں پڑھ کر بے اختیار مسکرا دی، یعنی وہ 2 بجے مل رہے تھے۔ کدھر جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے پاس آئے گا۔ پھر اکٹھے وہ کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سفید گلابوں کے بوکے بھی پڑا ہوا تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ رکھ دیا۔ بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے تھے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ عبدالرحمن نے بھجوائے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں حیا۔ بہارے ذرا رک کر بولی، تمہیں لگتا ہے مجھے ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ 1:30 وہ تیار ہو کر اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ انتظار اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ شے تھی۔ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا وقت ہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے کے اوپر جھک کر پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی، بہارے نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ذرا سوچا۔ ہاں، مگر جب اس نے مجھے سیاروں کا نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤ تمہیں۔ وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک ڈائری نکال کر کھولی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے عبارت پڑھی۔ ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکری، ویری کے وی سے وینس، ای سے ارتھ، اور اسی طرح۔ یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو علیحدہ نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بننے کا شاید الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے تھے، اس کے سامنے تھے۔ IHLARA، اہلارا۔ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ اہلارا! بہارے گل چیخی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل تھا، اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق ویلی، گل شہر، روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر 2 شارٹ کٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کب بج چکے تھے؟ وہ ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا تھا۔
ایک بڑے پتھر پہ وہ بیٹھا ہوا سر پہ پی کیپ پہنے ہوئے تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پر غصہ تھا۔ کیا تھا کہ اگر انسانوں کی زبان میں بتا دیتا۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1 بجے کے 55 منٹ ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کاش اس کی لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی۔ اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں اتنا وقت ضائع کر لیا ہے، اب چلتے رہو۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے صبح بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا۔ اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ اللہ اللہ، وہ جلدی سے وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں بھی 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں۔ شیور، تمہارا پاؤں ٹھیک ہے؟ میرا پاؤں۔ چلو اب، وہ اکتا کر کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں طرف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دے گیا تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا، ذرا رک جاؤ۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی ہیں۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آگے بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصویر بنائی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ جو نیچے گہری وادی دریا چٹانیں دیکھ رہی تھی، اس نے دوستانہ انداز میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک لے جا رہا ہوں۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ اور تمہارا پروگرام؟ اس نے اس نقشے کو کھول کر دونوں کے درمیان پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو یہ کپادوکیا ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کی طرف انگلی رکھی۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا ہے۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ حیا نے ترکی اور شام کا بارڈر آسان ٹرین بارڈر ہے۔ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ مگر جہان، میں نے سنا ہے کہ اس بارڈر پر بارودی سرنگیں بھی ہوتی ہیں۔ اوہ ہو، مجھے پتہ ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج دیکھا۔ نماز پڑھ لوں میں ذرا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھنے لگی۔ تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا۔ میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی اور سے کیا نا تو بہت برا ہوگا، بہت برا پیش آؤں گا میں۔ تمہیں سمجھ آیا کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں سنا۔ تبھی جہان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ سنا، اتنا خاص سنا ہے۔ بہرحال میں اسے خبردار کر دیتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو۔ اگر اس نے کچھ سنا بھی ہو تو بھی سمجھ کہاں آئی ہوگی۔ جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی۔ اس پہ نظر رکھنا۔ یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا ہوا تھا، چارج پہ لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو،
واپس جا کر میں फ़ون ہی لے لوں گی۔ جہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پلٹ کر بہاری کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا موبائل اس کے پرس کے اندرونی خانے میں رکھا ہوا تھا۔